آپ اگر چند لاکھ ہو، چند کروڑ ہو اور قابل ہو تو آپ لیڈ کرو گے. آپ اربوں میں بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اربوں کمی ہیں ان لوگوں کے جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو دنیا کو ڈرائیو کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر سنا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کا. اچھا، ایک چھوٹی سی حقیر سی معمولی سی مثال، اللہ پاک کرم کرے، احسان کرے کہ وہ بل بندر روشن ہو جائیں، وہ جوت، وہ شمع جل جائیں کہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے. اسرائیل کا رقبہ ہے ٹوٹل 22,145 مربع کلومیٹر، اور عالم اسلام کے صرف ایک ملک پاکستان کا ہے 881,913، اور وہ کتنا ہے 22,145. کوئی کمپیریزن ہے؟ ایک مسلمان ملک کے رقبے سے بھی کہیں کم رقبہ ہے اسرائیل کا. اور اب ایک بات ہے، جھٹکا لگا مجھے بھی، حالانکہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، میرا تو پروفیشن ہے، میرا پیشن بھی ہے، میرا شوق بھی ہے، میں تو سچی بات ہے اس بیسمنٹ سے نکلتا نہیں، میرا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے. لیکن مجھے بھی نا یہ بات خنجر کی طرح لگی کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے 85 لاکھ کے قریب، 85 لاکھ. اور 85 لاکھ کیا ہے؟ دنیا کی ٹوٹل آبادی کے 1% کا 10واں حصہ. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ان کے پرائم منسٹر کا لیکچر ہے، وہ ٹیل کے بات کر رہا ہے، اور اس کے ایک ایک جملے میں پہ کلیپ آ رہی ہے، اور وہ سچی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ ہمارا تو جواب ہی نہیں، پلے کچھ نہیں لیکن ہمارا جواب ہی نہیں، یہ نہیں، وہ فیکٹس بیان کر رہا ہے اور لوگ کلیپ کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چند باتیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل ورلڈ لیڈر ہے. جن کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، چھوٹے بچوں کو نہیں آئے گی، جن کا وہی شرح خواندگی کا میں نے رونا رویا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل نمبر 1 ہے، ورلڈ لیڈر ہے. اور سائبر سیکیورٹی کی مد میں گلوبل پرائیویٹ سائبر انویسٹمنٹ کے 20% حصے دار ہے یہ ملک، یعنی اپنے سائز سے 200 گنا زیادہ، 200 ٹائمز مور. اسمارٹ وہیکلز میں اسرائیل نمبر 1 ہے، ورلڈ لیڈر ہے. 500 ٹیک کمپنیز ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہیں، دے آر اونڈ بائی دیم. ادھر کیا ہے؟ انڈر انوائسنگ کر لو، اوور انوائسنگ کر لو، ایسا روز چینج کر دو، یہ شوگر میں، ویٹ میں سبسڈیز کھا لو. یہ سبسڈیز نہیں، یہ ملک کو کھانے والی بات ہے. ادھر کیا ہے؟ 500 ٹیک کمپنیز. اچھا، اب ایک بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں. ہر ایک کے گردن کے گرد ایک گریبان ہوتا ہے، کبھی تو بندہ اس میں جھانک کے دیکھ لے کہ حقائق کیا ہیں. ایک چیز ہے ڈرپ فرٹیلائزیشن، ڈرپ اریگیشن. اچھا، یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ شاعری ہے، یہ معجزہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پانی کی ایک ایک بوند اور کھاد کا ایک ایک ذرہ صرف اس پودے تک اتنی مقدار میں پہنچتا ہے جتنی انڈیویجولی ہر پودے کی ضرورت ہوتی ہے. یار سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے. یعنی آپ نے 50,000 ایکڑ، 1,00,000 ایکڑ فصل کاشت کی ہے، پانی پودے کو انڈیویجولی اتنا ملے گا جتنا اس کو چاہیے. یہاں پہ کمال بات ہے. اور کھاد اتنی اسے ملے گی جتنی ہر پودے کو علیحدہ علیحدہ، مطلب اگر 50 کروڑ پودا ہے تو 50 کروڑ کی اس تقسیم اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. یعنی اچھا کہتا کیا ہے کہ ان کے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے.
قطعاً کسی طرح کی، جیسے ہمارے ہاں تو بہت، ہم تو ڈینجر زون میں داخل ہو چکے ہیں ایز اے نیشن، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم 90% ویسٹ واٹر کو ری سائیکل کر کے پھر اس کو وہ پانی میں تبدیل کر لیتے ہیں، جو قابل استعمال پانی میں. سو وہ خود کہتا ہے کہ یہ سارا انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کے سپارک کی وجہ سے ہمارے اندر کیا مر گیا ہے، کس بات کی کمی ہے. پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ بات، سادہ سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تعداد کا عہد ہے ہی نہیں، یہ استعداد کا عہد ہے. نمبر گیم تب ہوتی تھی جب برچھے تو بھلے اور تلواریں اور تیر کمان چلتے تھے. ادھر لاکھ کا لشکر ہے، ادھر کم از کم لاکھ کا تو ہو یا 1.5 کا. اب تو نہیں ہے. ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے تو وہ پھر ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ کمیونٹی، وہ اس مذہب کے ماننے والے، اس ملک کے لوگ، ان کی شان و شوکت ہی اور طرح کی. ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے. پھر شاید میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کہ میرے لیے دکھ کی انتہا ہے کہ عربز اور ایرانینز کا ایک تاریخ ہے، میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں بنائی. وہ آپس میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. اچھا، یہ رمضان المبارک پہ یہ تراویح کہاں پڑھنی ہے اور کیسے ہونا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک ہی فیصلہ کیا. ہمارے ہاں جو کچھ ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد دینی چاہیے. میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں گھر پہ تراویح پڑھوں گا اور گھر میں ہی اپنی صوم و صلات کی جو پابندی ہے. تو مائی ہیٹس آف ٹو ہیم. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنا ایک حکم ہے ہمیں تو مسلمان کو کہ مومن کی فراست سے ڈرو. تو فراست اور کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگین یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر، جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے، جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے. مثلاً قرآن پاک میں ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے اور کشتیوں میں بیٹھ کے آؤ آج کے لیے. لاغر اونٹی کا مطلب کمزور نہیں، وہ سمارٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ تیز چلتی ہے. تو اب کون استعمال کر رہا ہے؟ جی لاغر اونٹنیاں. آپ نے بغیر کسی اشتہاد کے خود ہی کر لیا. اچھا کیا. سو کیوں آپ کو تقاضے کی سمجھ آئی؟ اب بہت اچھی بات ہے. سو اوور آل بھی ہمیں نا ایک دفعہ سوچنا چاہیے، کوئی تھوڑا اس صحت میں جس میں ہم زندہ ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ.